جس کے ایک بیان سے پاکستان میں زلزلہ آنے لگتا ہے، ایمان کانپ جاتے ہیں اور پوری PDM سر کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، جس کی بیٹی اگر حکم کرے تو سارے ملک کی سیکیورٹی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتی ہے۔ اسحاق ڈار کو ایئر فورس کے طیارے میں ملک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ان کے پاس روب، دبدبا، آڈیوز اور ویڈیوز سب کچھ ہے، صرف عزت ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جسے غیرت کہتے ہیں وہ بھی گنجو کے پاس نہیں ہے۔ گنجو سے یاد آیا، انجو بھی پاکستان آ گئی مگر گنجو واپس نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ منہ دکھانے جوگا ہوتا تو ضرور واپس آتا۔ ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لندن کے ایک سٹور میں CCTV فوٹیج کے ذریعے بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ لگتا ہے انگریزوں کو بھی اب ہمارے گنجو پر اعتبار نہیں رہا، اسی لیے اب ہر جگہ ان کی کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب، آپ پر تو ایک گروسری سٹور والا اعتبار نہیں کرتا، اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ اس کے سٹور سے چیزیں نہ چوری کر لیں، اس لیے ایک اسپیشل کیمرہ بوجی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں چور کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، دنیا میں چھوڑ کے جیل کے اندر بھی چور کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ گھوڑا بھی اس چور پر اعتبار نہیں کرتا، اسی لیے ایک اسپیشل کیمرہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ کیا کرے وہ بھی؟ جانتے ہیں اس وقت شریف خاندان پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے اور باہر کے ممالک چوروں کو ہماری طرح سر پر نہیں بٹھاتے، الیکشن ہوتے ہی انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ مگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ویسے سچ ہی لوگ کہتے ہیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس گنجو کی زندگی سے عزت ایسے نکلی ہے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اتنے چھچورے اور کنجوس امیر نہیں دیکھے، بس چیزوں کو گھوٹتے ہی چلا جا رہا ہے۔ انسان کوئی چیز خرید بھی لیتا ہے، لندن جا کر بھی گوال منڈی کی عادتیں نہیں بدلی۔ کووڈ کب کا ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے منہ سے یہ شرمندگی چھپانے والا ماسک نہیں اتر رہا۔ ناک سے نیچے منہ پر پیمپر چڑھائے یہ آدمی کچھ بھی کر لے یا کچھ بھی پہن لے، اس چیز کی قیمت صفر ہو جاتی ہے۔ اس کی چال کے آگے تو دریائی گھوڑا بھی شرم سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ ایک نمائش کے لیے پورے ملک کا سسٹم الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا ہے، مگر جسے مائنس کرنا تھا وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہونا چاہتے ہیں یہ خود بخود مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے۔ PDM کی جماعتوں میں انتشار پھیل چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی خفا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے، جبکہ باقی جماعتیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ اقتدار کی ہوس ہے۔ نو لیگ اپنی سولو فلائٹ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی سندھ نہیں کھونا چاہتی، ملا برادر خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ ان سب نے آپس میں لڑ لڑ کر مر جانا ہے۔ جس روز ان کی آپس کی طاقت پاش پاش ہو جائے گی اس روز کسی کو اس ملک کے حقیقی لیڈر کی یاد ستائے گی۔ قومیں اپنا مستقبل خود طے کرتی ہیں، جب زیادتی ہوتی ہے تو گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ جاتی ہیں، اسی لیے ان کے حکمران ان کے آگے غلاموں کی طرح رہتے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان کے سچ مچ کے غلام ہو۔ سنا ہے نو لیگ نے عوام میں نئے سلوگن کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نیا سلوگن ہوگا وزیر اعظم نواز شریف۔ کیوں بھائی، کس لیے وزیر اعظم؟ کیا اس نے اس کرسی کو خرید لیا ہے؟ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے پاناما کا جواب دینا ہوگا، لندن فلیٹس کی پرچیاں عدالت میں پیش کرنی ہوں گی۔ اگر اپنی جائیداد کی تفصیل پبلک نہیں کر سکتا تو اسے الیکشن میں کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ اسے کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ انہیں چوری اور ڈکیتی کی آفیشیل اجازت چاہیے۔ جب تک پاکستانی قوم ذہنی غلامی سے نہیں نکلتی تب تک کرپٹ سیاستدانوں کو ان پر حکومت کرنے کا اختیار ملتا رہے گا۔ اصل چیز ذہن اور سوچ کی آزادی ہے۔ ہم 1947 میں آزاد تو ہو گئے مگر ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں اور بڑی سیٹوں تک پہنچاتے ہیں یہ عوام کے پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، مگر عوام خود ان کی سرونٹ بن جاتی ہے، اسی لیے تو ان کا حکمرانی سے دل نہیں بڑھتا۔ 30 سال تک یہ امیر سے امیر ہوتے چلے گئے اور بیچاری عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی گئی۔ نواز شریف کی اپنی جوانی تو ٹھڑک جاڑتے گزری ہے، تاریخ میں انہیں ہمیشہ رنگیلا وزیر اعظم کے طور یاد رکھا جائے گا۔ جس عورت نے اس ڈبو کے پیچھے اپنا بسا بسایا گھر خراب کر لیا اس عورت کی ہمت کو بھی داد دینی پڑتی ہے۔ طاہرہ سید کی چوائس کو بھی سلام ہے۔ بہوجی کا ٹوٹ اسمبلی کے فلور پر پاکستانی خواتین کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو سارے صحافی لفافہ منہ پر رکھے سوئے رہتے ہیں۔ سیاست کی آڑ میں سیاسی خواتین کے خلاف نازیبا گفتگو کرنا، پارلیمان میں ہذیان بکنا اور مخالفین کی ذاتی زندگی پر مہم جوئی کرنا ہمیشہ سے نون لیگ کا طرح امتیاز رہا ہے۔ خواجہ آصف جیسے غلیظ لوگ کیا اپنے گھر کی خواتین سے بھی یوں ہی مخاطب ہوتے ہیں؟ مشترکہ اجلاس کی تقریر میں خواجہ آصف صاحب اپنے مفرور بہوجی کے ابا جی جنرل ضیاء الحق کا ذکر کرنا بھول گئے اور یہ بھی بھول گئے کہ ان کا لیڈر چوہوں کی طرح لندن کے فلیٹوں میں چھپا ہوا ہے، جبکہ ہمارا کپتان عمران خان شیروں کی طرح پاکستان میں رہ کر حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔